السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان کے سینئر ترین صحافی جناب شاہین صاحبائی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر آپ کو بھی سلام اور میرا سب کو آپ کے دیکھنے والوں کو سلام۔ سر، اسلام آباد میں ترامیم کے حوالے سے یا قاضی صاحب کی رخصتی کے حوالے سے بعد میں بات کریں گے۔ پہلے تو پاکستان بھر کو تشویش ہے عمران خان کی کہ عمران خان پہ غیر ضروری طور پر 10 دن کے لیے عمران خان کو قید تنہائی میں کیوں رکھا گیا ہے؟ کون سا ایسا بڑا جرم کر دیا ہے عمران خان نے گزشتہ ایک ہفتے میں 2 ہفتے میں کہ ان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور جو وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کے لیے درخواست لے کر جا رہا تھا اسے ہی اٹھانے والوں نے اٹھا لیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے سر اڈیالہ کے قریب؟ دیکھیے، یہ اس پہ میرا ایک انالیسس ہے۔ میرے پاس ڈائریکٹ انفارمیشن کوئی نہیں ہے میری کسی پی ٹی آئی والوں سے، یا کوئی جو بات نہیں ہوئی۔ جو لوگ بات کر رہے ہیں، جتنی بات کر رہے ہیں، ابھی ایک کچھ دیر پہلے میں نے ایک حامد رضا صاحب جو ہیں، وہ جو سنی اتحاد کے، ان کا ایک انٹرویو سنا ہے جو انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ایک ویلاگر کو دیا ہے، عیسیٰ نقوی صاحب کو، آپ بھی دیکھیے گا۔ یہ ساری باتیں چل رہی ہیں اور ان میں ایک پیٹرن مجھے ایک ایز این اینالسٹ دور سے بیٹھ کے، ایک ایز این اینالسٹ کہ جی ایک اسٹریٹجسٹ جو اسٹریٹجی بناتے ہیں لوگ، کہ جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، خاص کر سیکرٹ بات ہو رہی ہے، کوئی آپ کے ڈائلاگ چل رہے ہیں، نیگوسیشن چل رہی ہیں، اس میں لوگ چاہتے نہیں ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی ہو کہ جو اس کو ڈیریل کر دے یا کوئی گڑبڑ کر دے یا اس کو اینڈ تک پہنچنے سے روک دے یا کوئی گڑبڑ اس میں ہو جائے۔ اس کانٹیکسٹ میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا جو ڈرامہ ہے جو گنڈا پور صاحب کا اور ان کا آنا اسلام آباد سے، پھر جانا، پھر ایک ان کی کہانی، ایک کہانی، دوسری کہانی، پھر ان کے لیڈروں کی کہانی۔ اب یہ جو حامد رضا صاحب جو ہیں، جو سنی اتحاد کے لیڈر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل گنڈا پور صاحب ہیرو ہے، بالکل ہیرو نہیں ہے یہ سب باتیں۔ اور اس کے ساتھ پھر اگر آپ دیکھیں جو پابندیاں انہوں نے لگائی ہیں عمران خان پہ، ملنے سے پابندی، فیملی کی پابندی، وکیلوں کی پابندی، 12 دن تک نہیں ہوگا، وکیل کو بھی کورٹ کو بھی انہوں نے کر دیا، وکیل کو بھی اریسٹ کر دیا، سارا کچھ کر دیا۔ مجھے یہ میرا ہنچ ہے اور انالیسس میرا یہ ہے کہ جی اگر تو کوئی سیریس بات چیت ہو رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سیریس بات چیت ہو رہی ہو، کیونکہ عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ جی میں کسی سے بات نہیں کروں گا، اگر کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ جو لوگ کرتے ہیں ان سے کروں گا۔ تو اگر ان لوگوں سے بات چیت شروع ہوئی ہے تو پھر یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات چیت شروع ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ 2-4 چیزیں ایسی دیکھ رہے ہیں جو کہ پہلے نہیں سنتے تھے، کہ جیسے قاضی صاحب جا رہے ہیں اور جج منصور صاحب آ رہے ہیں، اور دوسرے اس طرح کے کام ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا بھی وہ دھرنا جو تھا، وہ جو پروٹیسٹ بھی انہوں نے یعنی روک دیا ہے جو بھی ہوا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا کوئی کمنٹ نہیں ہے اس پہ، اور ان کو بلاک کر دیا گیا، بلیک آؤٹ کر دیا گیا ان کا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جی سیریسلی اگر بات ہو رہی ہے تو یہ بلیک آؤٹ جسٹیفائڈ لگتا ہے، اس طرح سے کہ جی کوئی بات ایسی غلط نہ نکل جائے، ایسی کوئی غلط مس انٹرپریٹ نہ ہو جائے جو کہ اس کو روک دے۔ یہ میرا ایک تھیوری ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے، لیکن تھیوری ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی اگر وہ بات چیت سیریسلی ہو رہی ہے تو یہ سب ایک کنفائنڈ ایٹماسفیئر میں بند جگہ پہ ہوتا ہے جہاں سے کوئی بات لیک نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ بات 1-2 دن کی ہے، اس 1-2 دن کے بعد یہ سارا کھل جائے گا کہ جی اگر ہو رہی ہے یہ تو پھر ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی تو نہیں ہو رہی، یہ سب ڈرامہ ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار لوگوں نے یہ کہانی شروع کر دی ہے کہ جی عمران خان صاحب کی ہیلتھ خراب ہے، یا ان کی ہیلتھ کے کنسرنز ہیں، ان کی پارٹی ہر اسپیس میں، جب ٹویٹر پہ بے شمار اسپیسز ہوتے ہیں ان میں ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ جی ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن مجھے ان کی ہیلتھ پہ اس وقت ہو سکتا ہے وہ ان کی فزیکل کنڈیشن ہو کوئی، یا کوئی ضرورت ہو ان کو، لیکن ان کی طرف سے اگر ان کی ہیلتھ پہ اٹیک یا کوئی اس طرح کا کوئی نہیں ہو سکتا کہ جی آج کل کے زمانے میں 3 دن بعد دنیا کے سارے لیڈر پاکستان آ رہے ہیں، اور یہ اگر ان کو جا کے عمران خان کو جیل میں کوئی ان کو صحت کو نقصان پہنچایا، وہاں سے خبر نکل آئے کہ جی وہ بیمار ہے یا اسٹریچر پہ ہے یا اسپتال میں، ان کے لیے تو منہ چھپانا مشکل ہو جائے گا دنیا سے۔ بالکل یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کرنا بھی ہوگا تو یہ سب چلے جائیں لیڈر بعد میں دیکھیں گے کیا کرتے ہیں،
لیکن یہ اس سٹیج پہ تو وہ چاہتے ہیں عمران خان کی کوآپریشن کے لیے آپ ذرا خاموش رہے، ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، ہم آپ کی ساری باتیں مان رہے ہیں اور آپ یہ ہونے دیں کانفرنس، اور اس کے بعد پھر چاہے پلٹ جائے وہ پلٹیں گے. مجھے بھی لگتا ہے کہ جی وہ یہ سارا کچھ کرا کے اس کے بعد پھر وہ ڈنڈا اٹھا لیں گے اور کہیں گے جاؤ وہ نہیں مانتے. یہ تو ان کا طریقہ ہی ہے. لیکن یہ کہ عمران خان بھی پھر اپنا ڈنڈا، ان کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا ڈنڈا، جو ان کے جو پروٹیسٹ ہے، جو میٹنگز ہیں، جو ان کے لوگ سڑکوں پہ، ان کو وہ ریڈی رکھے اور ان کو سڑکوں پہ لائے. انہوں نے رکھا ہے پورے پنجاب میں. اب 3-4 دن 5 دن ڈیمانسٹریشن ہوں گے، اسلام آباد میں نہیں ہوں گے. لیکن اگر کوئی گڑبڑ خبر آئی یا کوئی ایسی بات ہوئی جو بریک ڈاؤن ہوا تو پھر اسلام آباد میں بھی آ سکتے ہیں. تو یہ گیم وار آف نروز کہہ لیں آپ اس کو، یا بیٹل آف پاور کہہ لیں، پاور اسٹرگل کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہ چل رہی ہے اور دونوں طرف سے. لیکن ابھی صحیح سچویشن کا اندازہ کرنا بڑا مشکل. لیکن سر پاکستان کا عام شہری جو ہے، جو ان مذاکرات کی پیچیدگیوں کو یا ان کی ڈیٹیلز کو نہیں سمجھتا، اس کے لیے تو یہ پوائنٹ آف کنسرن ہے نا کہ اس کا مقبول لیڈر، جس محبوب رہنما جس کے پیچھے وہ اتنی ماریں کھا رہا ہے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، لوگوں کے کاروبار تباہ کیے گئے، اور لوگ پتہ نہیں کتنی دفعہ عمران خان کی کال پہ سڑکوں پر آئے اور مسلسل آ رہے ہیں اور انکار نہیں کر رہے، وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا لیڈر دور سے ہی دکھا دیں، اس کے ساتھ بے شک میڈیا کو نہ ملنے دیں، وکیلوں کو نہ ملنے دیں. اور دوسری بات کہ اگر عمران خان کے لوگ اتنے اس کے فالوور ہیں کہ وہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں، تو عمران خان جب انہیں کہے گا کہ آپ نے باہر جا کے کوئی بات نہیں کرنی، تو کس کی ضرورت ہے کہ وہ باہر آ کے کوئی بات کرے گا؟ تو اس طرح کا ماحول بنانا، آپ اسے، وہ ایکسرسائز کرتا ہے، آپ اسے ایکسرسائز کرتے ہوئے دکھا دیں. کوئی سرکاری کوئی بندہ جا کے اس سے ملے اور وہی بتا دے کہ ہاں ہم مل کے آئے ہیں اس سلسلے میں. یا ڈاکٹرز میڈیکل چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، ڈاکٹر تو باہر آ کے کوئی سیاسی بات نہیں کر سکتا، وہ بتا دیں کہ ہاں روٹین کا آج ڈاکٹر صاحب آج عمران خان کا چیک اپ ہوا ہے، دانتوں کا چیک اپ ہوا ہے. کچھ تو پبلک تک انفارمیشن دیں. اگر یہ بلیک آؤٹ رکھیں گے تو پبلک کا کنسرن تو اپنی جگہ بجا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ میں ابھی جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ جی ریومر چل رہی ہیں، یہ ریومر یہی چل رہی ہیں کہ جی کوئی ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے وہ اڈیالہ جیل جا رہی ہے یا گئی ہے، وہاں پہ جا کے وہ ان کو دیکھیں گے یا ملیں گے، جو بھی کریں گے، اور اس کے بعد وہ آ کے جو بھی رپورٹ کریں گے. رپورٹ نہیں کریں گے تو لیک ہوگی رپورٹ، اس میں سے وہ کچھ نہ کچھ پتہ چلے گا. اگر کوئی ٹیم گئی ہے، اگر نہیں گئی ہے تو پتہ نہیں. یہ تو ریومرز کا تو مطلب ہے کہ ریومرز. لیکن یہ کہ یہ بات ہونا ضروری ہے کہ جی مگر اس کنڈیشن میں میرا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کو وہ فزیکلی ہرٹ نہیں کر سکتے. ایک تو میرا ہی، اگر وہ کریں گے تو پھر ان سے زیادہ الو کا پٹھا بیوقوف پاگل جو بھی آپ ان کو کہہ لیں وہ تو کوئی ہوگا نہیں. اور دنیا سے ہر جگہ سے انہوں نے دشمنی لی ہوئی ہے، ہر جگہ نعرے لگ رہے ہیں وردی ہے، یہ وردی ہے، وردی ہے. بلوچستان میں، کے پی میں، اور اب اسلام آباد میں بھی یہ نعرے لگنا شروع ہو جائیں گے. یہ دے کانٹ افورڈ جب یہ سارے لوگ آ رہے ہیں. میں تو کانفرنس کینسل کر دیں اور پھر اس کے بعد کریں جو ہم نے ڈنڈا چلانا ہے مارنا ہے جو بھی کریں، مگر ایسا نہیں ہو رہا. خیر، عمران خان کو دی کی فیکٹر، اس کے ساتھ انہوں نے بات کرنی ہے. اب یہ جو قاضی صاحب کی جو خبریں چل رہی ہیں کہ جی وہ جا رہے ہیں، اور آپ نے ابھی تصویر بھیجی کہ جی کوئی ٹرک کھڑا ہے وہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے. یہ ٹرک تو پشاور سے وہ جو گنا لے کے چارسدہ اور وہاں جاتے ہیں وہ والا ٹرک مجھے لگ رہا ہے، یہ کوئی سپریم کورٹ والا ٹرک نہیں لگ رہا. بہرحال کھڑا ہوا ہے. پاکستان میں روایتی ٹرک ایسے ہی ہوتے ہیں. نہیں، ہاں، سارے پشاور کے سارے ٹرک ایسے ہی ہوتے ہیں، میں نے ہمیشہ دیکھے. مگر اس کے ساتھ جو سڑک ہے وہ ٹوٹی پھوٹی سڑک ہے، پتہ نہیں کیا اس میں ہو رہا ہے. لیکن خیر یہ کہانی ٹرک کی الگ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جی قاضی صاحب نے کیا پورا ڈائننگ روم کیا اپنے دفتر میں رکھا ہوا ہے کہ جی پورے ٹرک آ کے وہ لے کے جائیں گے، کیا کریں گے؟ ان کا تو ٹرک جائے گا گھر سے، اگر ان کا سامان جانا ہے تو جائے گا جہاں بھی جائے گا. میرا خیال ہے ان کو کئی کچھ دن کا 2 ہفتے 3 ہفتے مہینہ پورا دیتے ہیں وہ کہ جی آپ اپنا موومنٹ شفٹ کر لیں. وہ ایسی کوئی ٹرک ورک کی اتنی کوئی ارجنسی نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر قاضی صاحب جا رہے ہیں تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی، چاہے جس وجہ سے بھی ہو، چاہے گورنمنٹ فیل ہو گئی، چاہے یہ نمبر گیدر کرنے میں، کمپلیٹ کرنے میں فیل ہو گئے، کیا ان کے ایم این اے پورے نہیں ہوئے. آپ وہ انٹرویو ان کا سنیے گا حامد رضا صاحب کا جو ابھی انہوں نے دیا ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے ایم این ایز کو پکڑا ہوا ہے، کس طرح انہوں نے رکھا ہوا تھا، کس طرح وہ چھڑا کے آئے، پھر کس طرح ہم نے ان کو لے جا کے
سیکیور کیا ہوا ہے، اور ہر 24 گھنٹے 48 گھنٹے بعد ان کی لوکیشن کو ہم بدلتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں، کسی نے وہ انٹرویور نے پوچھا کہ جی ناردرن ایریاز میں، انہوں نے کہا ناردرن انڈیا سے بھی بہت اوپر ہے، پتہ نہیں کہاں ہے وہ. جنت میں نہ بھیج دیا. بہرحال یہ کہانیاں چل رہی ہیں، اور اتنی سیریس مطلب پاور اسٹرگل، پاور گیم چل رہی ہیں. اس میں ہر قسم کی ریومرز آئیں گی، ہر قسم کی کہانیاں آئیں گی، لیکن اصل کی ورڈ ہے، کی پرسن ہے عمران خان. اور وہ کیا کہتے ہیں، کب کہتے ہیں، کس کے ساتھ کہتے ہیں، جس کے ساتھ بھی وہ ملیں گے، جو بھی ان کو کوٹ کرے گا وہ بات لوگ سنیں گے. یہ گنڈا پور کی اور یہ عمر ایوب کی اور یہ سارے لوگوں کی کوئی بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، نہ اس پہ یقین کرنے کو تیار ہے. پر اب یہ اوپن سچویشن ہے، اس میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. سر آپ الو کے پٹھوں کی بات کر رہے تھے. ناظرین، پٹھا شاگرد کو کہتے ہیں، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پٹھے عمران خان کے پاس بھی ہیں، جنہیں ہم اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کہتے ہیں. اگر عمران خان کی بات چیت ہو رہی ہے اور اس پر ان کی پاکستان تحریک انصاف کی آن گراؤنڈ دستیاب قیادت خاموش بیٹھی ہوئی ہے، پھر تو اس بات میں وزن ہے کہ ہاں واقعی کوئی بات چیت ہو رہی ہے. لیکن اگر اللہ نہ کرے عمران خان کو مین ہینڈل کیا گیا ہے، یا عمران خان کو غیر ضروری طور پر قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اس کے باوجود اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت مجرمانہ خاموشی کا شکار ہوتی ہے، تو پھر ان چھوٹے چھوٹے پٹھوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ وہ کیوں خاموش ہیں، کیوں نہیں جاتے اڈیالہ؟ ان پٹھوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک بات کلیئر کر دیں، پی ٹی آئی از عمران خان. عمران خان جو کہے گا وہ لوگوں کو، عوام کو میٹرز. عمران خان نے کیا کہا ہے، عمران خان کس کے تھرو کہے گا، یہ میٹر کرتا ہے. ان کی بہنیں جو ہیں وہ بیان دیتی ہیں، آ کے لوگ سنتے ہیں اور سیریسلی لیتے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ ان کو آتھورائز اگر کیا ہے، وکیلوں کو آتھورائز کیا ہے، تو کورٹ میں جا کے بیان دیتے ہیں، وہ سیریسلی لیتے ہیں لوگ. باقی سب باتیں ادھر ادھر کی، یہ سب لیڈر ڈونٹ میٹر. ڈنڈا پور یا ڈنڈا پور جو بھی آپ کہہ لیں، یہ 2 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے اگر ان کو عمران خان کہے گا کہ جی انہوں نے کوئی غلطی کی ہے، یا ان کا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ کہانی کہاں جا کے رکی ہے اور کہانی کہاں جا رہی ہے، یہ اب دیکھنے کی بات ہے. اور یہ بڑے کرٹیکل دن ہے، کیونکہ 25 تاریخ آپ کی ایک ڈیڈ لائن آپ کے سر پہ آ گئی ہے. انہوں نے خود اپنے سر پہ سوار کی ہے. اگر یہ اتنا زیادہ زور نہ دیتے کہ جی ہم نے قاضی صاحب کو رکھنا ہے، اور ساری دنیا کے آئین قانون ہر چیز کو ہم نے تبدیل کر دینا ہے اور پکڑ لینا، دھکڑ لینا، 93 کیا 63A بدل دینا ہے، سب بدل دینا ہے قاضی صاحب کے لیے. وہ قاضی صاحب اگر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پورا ان کا پلان جو ہے نا وہ فلیٹ ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ اب آگے دیکھیں گے. عمران خان نے اگر یہ کسی کے نیگوسیشنز کے بعد یہ انہوں نے اچیو کیا ہے، یہ کہ آگے جو کیا اور ہونا ہے وہ بھی آ جائے گا. لیکن یہ کہ بات یہ کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کمپرومائز کر دیا یا کچھ کر دیا. مجھے نہیں لگتا عمران خان اتنے 1.5-2 سال اتنی سختیاں برداشت کرنے کے بعد کمپرومائز کر لیں گے. کیوں کر لیں گے بھائی، وہ تو مرنے کو تیار بیٹھے تھے، تو کمپرومائز کس بات پہ. تو یہ سب باتیں ایسی کہانی ہے. اور اگر وفاقی آئینی عدالت کے معاملے سے یہ گورنمنٹ یا یہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور عمران خان کی تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی ترامیم لے کے آئے ہیں، اور ان کی مین ترمیم یہ ہے کہ وفاقی آئینی عدالت الگ بنانے کی بجائے ایک آئینی بینچ بنایا جائے جو چیف جسٹس کی سربراہی میں ہو، اور ان کے ساتھ 4 سینئر ترین ججز بیٹھیں. 5 ججز کا یہ بینچ ہو جو فار ایور ہو، آئینی معاملات وہی 5 سینئر ترین ججز دیکھیں. یہ ایک ایسی صاحب تجویز ہے مولانا صاحب کی، جس پہ پاکستان تحریک انصاف بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگی. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری جو ایک ہفتہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ترمیم لانا اور وفاقی آئینی عدالت بنانا مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے، آج انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ 25 سے پہلے کچھ بھی ترمیم لانا نہ مجبوری ہے نہ ضروری ہے. تو بلاول بھٹو کے سٹانس میں یہ جو ایک ہفتے میں تبدیلی آئی ہے، اپنے وہ ڈیڈ لائن سے پھر گئے، واپس ہو گئے. بالکل پھر گئے. اس کا میں نے نہیں سنا خیر ان کا بیان، کیونکہ میں چکر میں تھا. لیکن اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی ضروری نہیں ہے، تو وہ تو انہوں نے کہا تھا 25 تک ہو جانا چاہیے، 25 تک ہی ہو جائے پھر نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے دیکھیں ایک آدمی کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اور وہ قاضی صاحب تھے. قاضی صاحب اگر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سارا وہ معاملہ ان کا گیا. اب اس کے بعد کا نیا ایک آپ چیس بورڈ بچھائیں، اس میں نئے چیف آئیں گے، نئے وزیر آئیں گے، نئے لوگ آئیں گے، گھوڑے پیادے سارے آئیں گے، اور پھر نیا یہ کہانی بنے گی. یہ امینڈمنٹ جو ہے مولانا صاحب نے بڑا اچھا کام کیا کہ جی اس کو روک لیا. چینجز آنی چاہیے، ٹھیک ہے، امپروومنٹ ہونی چاہیے اور ہوگی.
لیکن سب سے مل کے کنسنسس کر کے ہوگی، اور یہ آپ کی ایک آدمی کے لیے نہیں ہوگی کہ جی ان کو ہم نے رکھنا ہے اس لیے ہوگی. تو یہ اچھی بات ہے، لیکن ابھی اس کا نتیجہ نکلے گا میرے خیال ہے 1 ہفتہ تو ویسے گزر جائے گا یہ کانفرنس میں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے 2-4 دن رہ جائیں گے، 2-4 دن میں کیا مارکٹائی ہوتی ہے دیکھنا پڑے گا. اور جسٹس منصور شاہ صاحب کے بارے میں بھی پتا چلا ہے کہ انہیں باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ملنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ملے بھی ہوں گے، لیکن قاضی صاحب کے بھی انہوں نے دم پہ پاؤں رکھا ہے، قاضی صاحب کو بھی چھیڑا ہے. انہوں نے قاضی صاحب کو اطلاع دی ہے کہ قاضی صاحب مجھ سے ملنا چاہتے تھے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ آئے تھے، تو میں نے کہا مجھ سے ملنا ہے تو میرے چیف کے تھرو ملیں. وہ قاضی صاحب کو یہ انہوں نے میسج دے دیا ہے کہ میرے ساتھ آ کے وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ظاہر آندہ کے حوالے سے، سیکورٹی کے ایشوز کے حوالے سے بریفنگز ہوتی ہیں نئے آنے والے چیف جسٹس کے لیے. تو وہ قاضی صاحب کو بتا دیا ہے کہ قاضی صاحب اب اگر آپ نے لندن کا ٹکٹ بنانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پکا ٹکٹ لے لیں، اب آپ کے روانگی کا دن ہو گیا. اور پھر بتاتے ہیں کہ اسلام آباد میں کسی بہت بڑی کیٹرنگ کمپنی کو ان کی الوداعی پارٹی کے لیے مینیو وغیرہ بھی تیار ہو رہا ہے، وہ بھی تیاری ہو رہی ہے. تو قاضی صاحب کی تو رخصتی اب ہوئی کی ہوئی. نہیں دیکھیں، یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں، کہانیاں چلتی رہتی ہیں، لیکن کیوں پورے ملک کو اتنا انسرٹن اور ایک کیفیت میں رکھا ہوا ہے؟ بھائی اگر آپ نے جانا ہے آپ کہہ دیں کہ جی میں جا رہا ہوں، میں نہیں رک رہا اور میں ریٹائر ہو رہا ہوں اور خدا حافظ، میں سب کو السلام علیکم کرتا ہوں اور بس ٹھیک ہے. تو سارا ملک کا ٹیمپریچر ایک دم بوائلنگ پوائنٹ سے درمیان میں آ جائے گا کہ یہ سب آرام سے سوچنا شروع کر دیں گے کہ جی اب کیا کرنا ہے، آگے کیسے چلنا ہے. دوسری طرف سر خواجہ آصف نے لڑائی مارکوٹائی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ بے وقوفی ہے. اگر پھر بھی ہار گئے تو بہت بری طرح ہار کے گالیاں کھا کے جائیں گے، جانا تو پڑے گا. دوسری طرف سر خواجہ آصف نے عاصمہ شرازی کے پروگرام میں، جب عاصمہ شرازی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ 25 اکتوبر کے بعد اگر قاضی صاحب چلے گئے تو 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے آڈٹ کا خدشہ ہے، تو خواجہ آصف صاحب نے اسے درست کرنے کی بجائے کہ ہاں آڈٹ کا امکان ہے، خواجہ صاحب نے کہا کہ ہاں آڈٹ کا خدشہ ہے. تو یہ نہیں خدشہ کیوں ہے؟ کیونکہ خدشہ تو ہوتا ہے کہ ہماری حکومت گر جائے گی. اٹ مینس کہ انہیں پتا ہے تو آڈٹ ہوا تو یقیناً یہ ہمارے اوپر ہی گرے گا آڈٹ. خواجہ صاحب کو یہ یقین ہے نا. یہ تو انہوں نے زبردستی روکا ہوا ہے، زبردستی سارے وہ چینج کر رہے ہیں، وہ جو ان کے الیکشن کمیشن کو اتھارٹی دی ہوئی ہے، وہ ان کے جو ججز چینج کر رہے ہیں، بدل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ سارا یہ ڈرامہ کیوں لگایا ہوا ہے کہ جی آڈٹ نہ ہو. بالکل صحیح. اور اگر آڈٹ ہی ہو گیا تو وہ تو چھوڑ کے خود ہی بھاگ جائیں گے کہ یہ اچھا ہم خود ہی جاتے ہیں ریزائن کر کے، ہم آڈٹ کو چھوڑو. تو یہ تو پاور گیم ہے، پاور اسٹرگل میں لڑتا ہے آدمی، آخر کہاں تک لڑے گا؟ جب نظر آ رہا ہے کہ جی اب ہار گئے تو پھر ہار گئے یار، مان لو ہار، ملک کا بھلا کر دو کہ جی تھوڑا سیٹل ہو جائے کہ جی کسی راستے پہ چلے. سر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب ایک طرف الیکشن کمیشن کو خط پہ خط لکھ رہے ہیں کہ جلدی کرو، یہ مخصوص نشستیں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو دو. دوسری طرف وہ چائنا کے پرائم منسٹر جو پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں، انہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری پارلیمنٹ سے خطاب کریں. اب چائنا کا پرائم منسٹر پارلیمنٹ سے خطاب کرنے جب جائے گا اور سامنے یہ فارم 47 والے سارے بیٹھے ہوں گے تو ان کو اپنی ایمبیسی بریف تو کرے گی کہ آپ جن سے خطاب کرنے جا رہے ہیں ان کی تو اپنے پاؤں نہیں ہیں، تو کیا منظر ہوگا وہ؟ چائنا کی تو میں نے ابھی آج خبر سنی تھی، پتہ نہیں اس کی کنفرمیشن ہوئی کہ نہیں. چائنا نے کہا ہے کہ جی اب پاکستان میں کوئی چائنیز ورکر کام کرنے نہیں جائے گا، یہ انہوں نے بین لگا دیا ہے. پتہ نہیں آپ نے سنی کہ نہیں سنی، لیکن میں نے بہت ایک ریسپیکٹڈ جرنلسٹ ہے پاکستان کے، انہوں نے اپنے ویلاگ میں اناؤنس کیا باقاعدہ کہ جی چائنا نے یہ باقاعدہ کہہ دیا. اب اگر چائنا کی یہ پوزیشن ہے تو ان کے پرائم منسٹر آ کے اس اسمبلی سے خطاب کریں گے، میرے تو سمجھ میں نہیں آتا. کریں تو کر بھی لیں لیکن پتہ نہیں، اور وہاں پہ اپوزیشن والے کیا کریں گے اور یہ کیا کریں گے یہ بھی نہیں پتا. مشکل لگتا ہے کہ جی ایسا کوئی کہانی ہو کہ جی کوئی ان کو بوسٹ کرنے کے لیے کوئی انٹرنیشنل وہ آ جائے لیڈر. یہ اپنی کانفرنس تو مجھے میرے خیال میں اس کنڈیشن میں ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. ان کو چاہیے تھا کہ یہ کہتے ہیں ہم ابھی پوسٹ پون کر رہے ہیں یا کسی اور ملک میں لے جائے. اب یہ کریں گے تو کر لیں، لیکن یہ کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، زیرو فائدہ ہوگا، اور انڈیا والے آ کے ان کی ایسی دھنائی کر کے جائیں گے کہ جن کو سمجھ آ جائے گی. انڈین فارن منسٹر جے شنکر تو آ رہا ہے اور اس نے کوئی لحاظ نہیں کرنا. نہیں کرنا، کوئی نہیں کرنا. وہ کیوں کرے بھائی؟ ان کو تو مزے کر رہے ہیں، وہ تو ان کو موقع ملا ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو.